اگر کوئی بندہ نماز کی فرضیت کا انکار کرے، یعنی اس کے فرض ہونے کا انکار کرے اور ساتھ پھر نماز نہ پڑھے، تو وہ بندہ بالاتفاق کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مرتد ہے۔ کیا ہے؟ مرتد ہے۔ اور ارتداد کے سبب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی گردن علیحدہ کی جائے گی، حکومت وقت کے اوپر ڈیوٹی ہے، پھر ایسے بندے کی گردن کاٹیں۔ بابا فرید کیا کہتے ہیں؟ اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسید، تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری داڑیاں نال فرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں زندگی میں یہ پھر موقع دیا کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اس کی یاد میں، اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور آج کے دن وہ جو انعام اور اکرام نازل فرما رہا ہے، اس میں سے وافر حصہ سمیٹ کر اپنے اپنے گھروں میں لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی جب تک زندہ رکھے، حالت ایمان میں زندہ رکھے، اور رخصتی عطا فرمائے تو ایمان کی حالت میں عطا فرمائے، اور ہمارا قبر و حشر کا معاملہ بھی حضور کے قدموں میں ایمان والوں کے ساتھ فرمائے۔ عرض گزار یہ ہوں کہ میں نے آج نماز اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے موضوع کا انتخاب کیا۔ اکثر دیکھنے میں یہ چیز ہے کہ رمضان المبارک جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تو مسجدیں ویران ہوتی ہیں، اور دوستوں کی جو شوق و ذوق میں کمی دیکھنا ہمیں ملتی ہے۔ جہاں پر ایک صف میں 100 نمازی ہوتے تھے، رمضان المبارک کے بعد پوری مسجد میں بمشکل 10 نمازی ڈھونڈنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ عرض یہ کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، زندگی کے ہر لمحے میں، ایک ایک سانس میں نماز ہم پر فرض ہے۔ آپ سارے مجھ سے بہتر ہیں، آپ سارے مجھ سے زیادہ اہل علم ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ شواہد موجود ہیں، ایک کلک پر ہر بات موجود ہے۔ ایمان کے بعد فوری جو بنیاد اسلام چیز ہے وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد اگر جس قدر آپ تلاش کریں، جتنا زیادہ مطالعہ کریں، جتنی گہرائی میں جائیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی کے بعد ہر جگہ پہلے آپ کو نماز ملے گی، پھر دوسری بات ہوگی۔ اور یہ نماز جو ہے
یہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ آپ کے ہر زندگی کے لمحے میں آپ پر فرض ہے، جو بھی بالغ شخص ہے۔ حدیثیں اس موضوع پر بھی بڑی بول سکتا ہوں، لیکن ایک جملے عرض کروں کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کی عادت ڈالنی ہے، جب 12 سال کا وہ بالغ ہو تو نہ پڑھے تو سختی کر کے پڑھانی ہے، جو بھی انداز والدین کو اپنانا پڑے، استادوں کو اپنانا پڑے۔ یہ نماز اتنی ضروری اور اہمیت والی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہم پر فرض کیا ہے۔ جو آیت میں نے موضوع کا سخن بنائی ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کی اہمیت کو یہاں آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ساروں نے یہ جملہ سن رکھا ہے کہ شب معراج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب برحق کو، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھائی کیوں چھیڑے ہیں اس کو؟ آواز آہستہ کریں، آہستہ کریں آواز کو، شور ہو رہا ہے، ایک جگہ رکھ دیا کریں۔ دروشی پڑھیں جی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ توجہ در فرمایا باب مکرم، اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ پہلے انتظامیہ ہونے کی حیثیت سے پہلے اس کو ایک جگہ پر انتخاب کر کے روک لیں۔ توجہ فرمائیں، یہ نہ بھی ہو تو انشاءاللہ میں کھڑے ہو کر اس سے بلند آواز میں بات کر سکتا ہوں، آپ میری طرف توجہ فرمائیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ نماز کی اہمیت اس قدر ضروری ہے، اس قدر اہمیت کی عامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم زمین پر نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی محبوب مکرم کے سینہ اطہر پر اس دنیا میں نازل فرمایا ہے، اور محبوب کو جو تحفہ ملاقات میں پیش کیا دیا اللہ نے، وہ نماز کا تحفہ ہے، اور پھر امت کے لیے اس کا حکم آسمان پر صادر ہوا ہے۔ اس کی اہمیت کو آپ خود جان لیں کہ کتنا اہم ہے۔ یہ ہر آیت آپ نکال کے پڑھیں تو آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ضروری ہے کہ یہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ میں چند ان آیات کی تلاوت آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں جس میں فرضیت تو واضح ہوتی ہے، لیکن میری کوشش ہمیشہ سے یہ رہتی ہے کہ اس حدیث کا یا آیت کا انتخاب کروں کہ دور حاضر میں جن فتنوں کو اجاگر کر کے زور شور سے پروموٹ کیا جاتا ہے ان کا بھی چیدہ کوئی ایک ایک جملے میں ہم جواب دے دیں۔ سورہ نساء 103 نمبر آیت، فرضیت بھی، اس کی اہمیت بھی، اور ایک بہت بڑا فتنہ جو بھی جنم لے چکا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ اللہ کا انداز دیکھیں، یعنی نماز پڑھ کر بھی اللہ کہتا ہے صرف نماز ہی نہیں بلکہ تمہارے ہر سانس کے اوپر میرا ذکر واجب ہے، تو نماز پڑھ کر بھی اٹھتے بیٹھے لیٹے میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اور جب تم اطمینان پاؤ تب بھی میری نماز پڑھو۔ اگلا جملہ سورہ شریف میں 103 نمبر آیت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور جو سب سے اعلیٰ ذکر اور میری یاد جو تم پر فرض ہے، جو نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، مقررہ وقت پر فرض ہے۔ کسی بھی لغت کی کتاب کو آپ بچے خود گوگل پہ سرچ کر لیں، ایک ایک لفظ لکھیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان میں سے ایک ایک لفظ نکلیں، اس کا ترجمہ لے لیں، آپ کے سامنے آواز، آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے مقررہ وقت پر نماز فرض ہے، مقررہ۔ اب تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں سارا دن سوئے رہو، 5 اکٹھی پڑھ لینا اٹھ کے، ساری نمازیں ملا لینا،
بغیر وجہ کے ملا لینا، بھئی حدیث کے اوپر آیت مقدم ہوتی ہے، تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے مقررہ وقت پر فرض ہے، جی مقررہ وقت پر، بلا ضرورت آپ نماز کو نہیں جوڑ سکتے۔ سفر کی کیفیت ہو تو ظہر کو تاخیر کے ساتھ اور عصر کا جب وقت قریب ہو رہا ان کو ملا کر آپ دونوں کو ادا کر لیں۔ لیکن سفر میں گھر آرام سے ٹانگیں پھیلا کر لیٹے ہیں، 2 روٹیاں آپ نے دبائی ہوئی ہیں، ٹی وی کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، تو پھر زحمت فرمائیے اذان ہوئی ہے تو وقت پر جا کے ادا کریں، چونکہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تاخیر سے نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم میں ایک ویل وادی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہے جو تاخیر سے نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ نئے مفتی جم گئے نا جناب، تو اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین پر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ ہم یہ کہہ کے گنجائش دے دیتے ہیں کہ چلو آپ مومن نہیں شاید اس لیے آپ چوری کر رہے ہیں، لیکن بھائی جس کو ایمان چاہیے اس سے گزارش ہے کہ جس وقت پر نماز فرض ہے نا، آپ کو اللہ ایمان کی ضمانت دیتا ہے، اسی وقت پر جا کے نماز ادا کیجئے۔ ضرورت پڑ جائے تو ملا لیں، سوئے رہ گئے تو قضا کر لیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن یہ بلا ضرورت جو آ جائے ساری نمازیں کٹھی پڑھ لیں، اس کا کوئی ہمیں لاجک سمجھ اور پیش نہیں ہوتی۔ اگلی بات سنیے، سورہ انعام 72 72 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اب نماز وہ قائم رکھے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جس کا یہ یقین ہے کہ میں اللہ کو جواب دوں اور لوٹ کر میں نے اسی کے پاس جانا ہے اور اسی کے قدموں میں ہم جمع ہوں گے۔ واضح حکم آ گیا، جہاں پر نماز ہے وہیں پر سمجھے اللہ کا ڈر ہے۔ اس آیت کی یہ بھی توجیہ سمجھ لیں، جہاں پر نماز ہے یہی نشانی ہے کہ اس کو اللہ کا ڈر ہے اور اسی کا عقیدہ ہے کہ اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اس کے پاس اس کے قدموں میں جمع ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اگلی آیت سورہ اعراف کی، والذین یمسکون بالکتاب واقیموا الصلاۃ، اور جو لوگ کتاب الہی کو مضبوط پکڑے رہتے ہیں اور نماز پابندی سے قائم رکھتے ہیں، یعنی جو صاحبان کتاب ہیں، جو قرآن پر عمل پیرا ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جو نماز کے قائم کرتے ہیں وہی ہیں جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہے۔ جو نماز چھوڑتے ہیں پھر اس کا آپ حال خود جان لیں۔ اللہ واضح کیا فرما دیا، جنہوں نے کتاب الہی مضبوطی سے جو پکڑے ہوئے ہیں، پکڑے رہتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اللہ فرماتا ہے تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ زندگی میں جو کوئی خدمت خلق کر رہا ہے، کسی شعبے میں بھی حاضر ہے، جو کچھ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اجر اسی کا سنبھالا جائے گا، اسی کو ضائع نہیں کیا کرے گا اللہ اس کے اجر کو جو نماز قائم کرتا ہے۔ کتاب والا وہی ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت 45 نمبر آیت 4-5، اللہ تعالیٰ اس میں بھی واضح ارشاد فرماتے ہیں اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کو یہاں اس لیے رکھا ہے، حرام سے بچنا ہو یا کفر سے بچنا ہو، برائی سے بچنا ہو، تو اس کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ نماز قائم کرنا ضروری ہے، اور بذریعہ وہی اللہ نے ذکر فرمایا محبوب مکرم جو کتاب آپ کو دی ہے وہ لوگوں کو سنائیے، اور پھر جب وہ سن لیتے ہیں یا سنائی جائے تو اس میں نماز قائم کرنا پہلے اللہ نے ذکر فرما دیا۔ یعنی ترتیب دیکھیے، ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ پھر جو میں نے آیت پڑھنے کو تو بے شمار پڑھ سکتا ہوں، بے شمار آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے، چونکہ علماء کی تحقیق ہے
چند سو تو ہم نے بھی کھول کے دیکھی کہ قرآن پاک میں کم و بیش توجہ کریے گا، قرآن پاک میں کم و بیش 700 مرتبہ مختلف انداز میں مختلف رنگ میں نماز کا ذکر موجود ہے۔ 700 ٹائمز، کتنی دفعہ؟ 700 مرتبہ۔ کہیں رکوع کا ذکر ہوگا، کہیں سجدے کا ذکر ہوگا، کہیں اس کی یاد کا ذکر ہوگا۔ 700 ٹائمز، 700 مرتبہ ذکر بنتا ہے۔ اور بڑی احتیاط کے ساتھ بعض اقوال ہے کہ 68 ٹائمز، 68 مرتبہ، اور بعض علماء نے جو آیات چونکہ 80 کی میں نے پڑھی ہیں، بھئی کم و بیش 80 مرتبہ ایسی آیات ملیں گی جس میں اس کی فرضیت کا حکم ہے، صریحاً اس کا فرض ہونا حکم ہے۔ کتنے مرتبہ؟ کم و بیش 80۔ تو 68 سے 80 مرتبہ اللہ نے قرآن میں بار بار کیا کہا ہے؟ تم پر نماز فرض ہے، اس کو قائم کرو۔ ایک دفعہ بھی حکم ہو جائے، اقیم الصلاۃ، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک حکم بھی آ جائے، ایک آیت میں ایک لفظ میں بھی حکم اللہ فرما دے تو ہم پابند ہیں۔ کیا ہے؟ پابند ہے سر جھکانے کے لیے۔ لیکن یہ نماز وہ عبادت ہے کہ 700 مرتبہ کسی نہ کسی انداز میں اس کا ذکر ہوا ہے، اس کی کیفیت کا ذکر ہوا ہے، اور صریح کم و بیش 80 مرتبہ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر وہی بات، سارے احکامات زمین پر آئے اور اللہ نے نماز عرشوں پر بلا کے عطا فرمائی۔ یہ امت کو اللہ نے وہ تحفہ دیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ فرض عبادت ہی نہیں ہے، صرف فرض عبادت ہی نہیں ہے، یہ ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے عزیزان محترم، کہ نماز صرف اور صرف یہ ایک دین کا ستون اور فرض عبادت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا، مقصود حیات پانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اگر کامیابی کی ضمانت اور کنجی چابی چاہیے آپ کو ہر دروازے کی، اس دنیا میں قبر کی، حشر کی، اس کی کنجی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی نماز ہے۔ آپ کی روح تڑپ رہی ہے، دل رنجیدہ ہے، اس کا سکون چاہیے، اس کے لیے بھی ذریعہ نماز ہے۔ اور اگر جسمانی جسم کو آپ بڑا سنوارتے ہیں، یہ کھائیں وہ کھائیں، طاقت آتی ہے، جسم کی طاقت کی خوراک کا تو آپ کو پتہ ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کی روح کی خوراک نماز ہے، آپ کی روح کی تقویت نماز میں ہے۔ تو یہ جانیے، یہ اس قدر سینسٹیو میٹر ہے، یہ کفر و شرک والا مسئلہ ہے، ایمان اور کفر میں تمیز والا مسئلہ ہے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی تھی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، سورہ بقرہ 4:3، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ یعنی قائم کرنے کا بھی حکم، ساتھ یہ بھی آرڈر آ گیا کہ جو مرد حضرات ہیں نا، وہ گھر میں زنانیوں کے ساتھ مل کے ان کی امامت میں نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہ مسجد میں آ کر رکوع کرنے والے مردوں کے ساتھ مل کے رکوع کریں گے۔ جی، گھر میں نہیں، بلکہ آپ پر نماز فرض تو ہے، لیکن مجبوری ہے تو گھر ضرور پڑھ لیں، مسجد نہیں آ سکے، وقت نہیں تھا، لیکن نماز پڑھنی ہے تو اللہ فرما رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ آ کر مسجد میں رکوع کریں اور نماز پڑھیں۔ تو مسجد میں آنا بھی آپ پر فرض ہے۔ جی، اور بعض ایسے ہیں انہوں نے گالی دینی ہے امام کو، مسجد کو، اور سسٹم مسجد کے جتنے ہیں، نفرت آپ سے پیدا کرنی کیوں؟ اللہ نے جو کہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، انہوں نے کسی طرح تو رکوع والوں کے پاس جانے سے آپ کو روکنا ہے۔ اس کا مطلب مسجد کا راستہ جو روکے گا وہ عباد الرحمن نہیں، وہ عباد الشیطان ہے۔ وہ بندہ اللہ کا نہیں ہو سکتا جو مسجد میں روکے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے سے روکے، بلکہ وہ شیطان کا ساتھی ہے جو اللہ کے حکم سے بندوں کو دور کر رہا ہے۔ اور بنیاد کی بات کریں، بخاری اور مسلم کی روایت تو واضح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، ضروریات دین میں جو حقوق اللہ میں 5 ستون ہیں، حقوق العباد کا چیپٹر نہیں عرض کر رہا، اس میں ایک زکوٰۃ کا معاملہ اللہ کی مخلوق سے جڑتا ہے، لیکن یہ ضروریات دین خاص اللہ واسطے، اللہ کے حقوق ہیں جو ان میں 5 ستون ہیں دین کے۔ وہ کیا ہیں؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم محبوب مکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لائق عبادت ہونا اور اس کا ایک واحد و یکتا ہونا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مان کر گواہی دینا کیا ہے؟ پہلا رکن ہے اسلام کا، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ٹھیک ہے جی، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ حدیثیں سینکڑوں ایسی ملیں گی جس میں ایمان کے بعد فوراً تذکرہ نماز کا ہے، یعنی ایمان کے بعد اگر دوسرا درجہ کسی چیز کا ہے اور اہمیت کا ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جلدی سے عرض کر دوں جو میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ کیوں سینسٹیو میٹر ہے، کیوں حساسیت ہے اس کی۔ اگر نماز ترک ہو جائے اور نماز کی عادت ختم ہو جائے تو پھر آپ کا ایمان جاتا رہے گا، چونکہ ایمان و کفر میں فرق صرف نماز ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے 247، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ یعنی آدمی میں شرک اور کفر، آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان جو فاصلہ مٹانے والا عمل ہے، جو فرق دکھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ یعنی یہ نماز ہے جو تمیز کرتی ہے کہ آپ مومن ہیں کہ کافر ہیں۔ مسلمان کے اندر یہ ایک وصف ہونا ضروری ہے ایمان کی ضمانت کے لیے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ ایمان کی طرف ہیں، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ فاصلہ مٹ جاتا ہے، اور کفر اور شرک کے اندر اور ایمان کے اندر کوئی آپ کے پاس ضمانت نہیں رہتی، آپ کافر ہو جاتے ہیں اگر یہ چھوٹ جائے۔ اور یہاں میں بالخصوص عرض کرتا چلوں، لوگوں کو بڑی علم کی بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، نماز کی ٹائمنگ کے حوالے سے، اس کی ترتیب کے حوالے سے، اور بالخصوص چھوڑنے کے حوالے سے۔ یہ جو بغیر ٹائم کے نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی تابعین کے اقوال ملتے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا جو جان پوچھ کر نماز تاخیر سے پڑھ کر کٹھی پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا جی، پھر وہ تارکین صلاۃ میں آ جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو چھوڑے، یہ سمجھے کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تابعی ہیں اور دیگر بھی ان کے ساتھ کے جو ائمہ کرام ہیں، فرماتے ہیں کہ نماز کا ترک کرنا، ترک نماز کفر۔ ہمارے تابعین کے نزدیک صحابہ سے جو ہم نے دین لیا، جو ہم تک باتیں پہنچی، اس میں یہ مسلم عقیدہ اور بات ہے کہ ترک نماز کیا ہے؟ کفر ہے۔ ترک نماز، اس میں مزید میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ نماز کی فرضیت کا انکار کرے، یعنی اس کے فرض ہونے کا انکار کرے اور ساتھ پھر نماز نہ پڑھے، تو وہ بندہ بالاتفاق کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج آپ اگر دیکھیں تو مجھے ایک دوست نے توجہ دلائی کہ امریکہ کا کوئی اس نے اپنی سیاسی پارٹی بھی بنائی ہے، تو وہ بندہ کیا کہتا ہے جی، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نے کہا صرف دل میں میرا خیال ہونا چاہیے۔ تو جو صریح نماز کا انکار کرے اور پھر نماز نہ پڑھتا ہو تو وہ کیا ہے؟ بالاتفاق پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کی فرضیت کا اقرار کرتا ہو، مانتا ہو کہ اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن ہمارے اندر سستیاں ہیں، وہ کائلی کرتا ہو، سستی کرتا ہو، بد عملی کے تحت کرتا ہو اور نماز چھوڑ دیتا ہو، تو حضرت امام مالک کا میں فتویٰ صبح دیکھ رہا تھا، حضرت امام مالک، امام شافعی اور جمہور جو سلف ہیں، جو سلف و خلف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اکثریت کے نزدیک جو بندہ ایسا ہے جو کاہلی کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے، جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، فرماتے ہیں ایسے بندے کو فاسق کہتے ہیں۔ اور فاسق کے لیے کیا حکم ہے؟ ڈیفینیشن فاسق کی نہیں کر رہا، لیکن جو فاسق ہے جو پھر نماز چھوڑتا ہے کاہلی کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے، فرماتے ہیں کہ اس پر حکومت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سختی کی جائے، اس سے عہد لیا جائے نماز پڑھنے کا، اور اگر وہ پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس فاسق کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کو کیا کر دیا جائے؟ یہ حدیث کی روشنی میں بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں تک عرض کروں، امام احمد
جس کو آپ حنبلی فرقہ کہتے ہیں، امام احمد تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ جان بوجھ کر فرضیت کا اقرار کرتا ہو، لیکن قائلی جان بوجھ کر ہی ہے نا، ایویں آپ اٹھے ہی نہ آپ کہیں جی بس میرا دل نہیں چاہا، میری طبیعت نہیں مانی، تو بھائی یہ طبیعت تیری مانی ہے یا نہیں مانی، اللہ نے حکم دیا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مرتد ہے۔ کیا ہے؟ مرتد ہے۔ بے شک آپ فرض مانتے ہیں لیکن پڑھنا ضروری ہے، آپ فرماتے ہیں وہ مرتد ہے، اور ارتداد کے سبب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی گردن علیحدہ کی جائے گی، حکومت وقت کے اوپر ڈیوٹی ہے پھر ایسے بندے کی گردن کاٹیں۔ اور ہمارے امام اعظم کیا کہا کریں؟ امام تمام محدثین کے امام، یہ ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان کے بھی استاد، مفسرین کے استاد، محدثین کے استاد، اللہ کے ایک ولی ولیوں کے بادشاہ امام اعظم، کوئی عزت کرے نہ کرے جائے جہنم میں، اللہ نے ان کو بڑا بنایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ، احناف کے بادشاہ اور تمام ائمہ کرام کے سر کے تاج، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، یعنی اہل کوفہ جو تھے نہیں جی، آپ فرماتے ہیں ان کے نزدیک یہ تھی، اور احناف کا بھی موقف ہے کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو جیل میں بند کیا جائے گا۔ یہ اتنی رخصت عنایت فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک قید میں رہے گا جب تک وہ عہد نہ کر لے کہ میں نماز پڑھوں گا اور نمازی نہ بن جائے، نہیں تو اس کو سزا کاٹنی پڑے گی، وہ جیل میں بند کرنے کے لائق ہے۔ چونکہ اب 2 سے 3 منٹ رہ گئی ہیں، دوزخ میں جس نے جانا ہو، دوزخ کی رجسٹری لینی ہو، وہ نماز چھوڑ دے، اور جہنم کی جس نے رجسٹری کرانی ہو وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ جس نے گناہوں کو مٹانا ہو وہ بھاگ حج کرنے کے لیے نہ پہنچے۔ بھائی حضور کریم فرماتے ہیں، بخاری میں بھی موجود ہے، اسائی ستہ میں یہ لفظ آپ کو ملیں گے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کے گھر کے سامنے، مفہوم حدیث کہ نہر بہ رہی ہو اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرے، تو صحابہ یہ بتاؤ کہ کیا اس بندے کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا نماز بھی اسی طرح ہے، جب بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ آپ نے گناہوں کو بخشوانا ہے، حج تو فرض ہے، جانا ہے، حج عمرہ کرنا ہے، لیکن سارا مہینہ یا 6 مہینے نماز نہ پڑھیں اور رمضان میں عمرہ کرنے جائیں جی میں اکٹھا بخشوا کے آؤں گا، بھائی میرے تکلیف اور زحمت نہ کرے، گھر بیٹھ کے 5 ٹائم پڑھیں، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ رمضان سے رمضان تک، جمعہ سے جمعہ تک جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس میں جتنے گناہ کیے جاتے ہیں سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں چونکہ 4 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس۔ اچھا 2 آیتیں ضرور عرض کروں گا پھر گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ سورہ مدثر کو آپ کھولیں، 43 اور 43 نمبر آیت۔ ایک طبقہ پہنچ گیا جہنم میں اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی جہنم کیسے آئے ہو؟ لفظ کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لم نک من المصلین۔ بعض نعت خانوں کو بھی دیکھتے ہیں، بعض سٹیجوں پر ایسے لوگ جاہل کھڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ہیں رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کی۔ کوئی شک نہیں، جنت آئی رسول اللہ کے غلاموں کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ رسول اللہ کا نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، رسول اللہ کا وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ ادھر کیا ہے؟ جو جہنم میں پارٹی پہنچ گئی اسے پوچھا گیا کیوں آئے ہو بھائی، کیا کر کے آئے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جماعت کہے گی کہ ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے، بس اور کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک آیت میں آسان فہم بات، اللہ نے کوئی لمبی اور کوئی اس میں نقطے کی بات کی نہیں، سیدھی بات، پوچھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ سوچ لیں، پھر ہمیں رسول اللہ کے، جنت ہے رسول اللہ کی، بے حضور نے تو نماز پسند فرمائی ہے، پسند فرمائی ہے، جنگ تلواروں کے سائے میں نماز ادا کی گئی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اور ایسا اسیب زدہ معاشرہ ہے، لوگ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ہوا پاس سے گزرے جادو ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، ٹینگ ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہی وہ نماز ہے جو تمہارے مسائل کو حل کرتی ہے۔ وہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ ہر در کی ٹھوکر کھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نماز پڑھ لو، سارے دروازوں پہ جانا تمہارا ختم ہو جائے گا، ایک ہی دروازے سے خیر ملے گی، اور وہ دروازہ اللہ کا دروازہ۔ نماز کے ذریعے اللہ کہتا ہے مجھ سے مدد مانگو، تو اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور محبت کی بات ہو نا، محبت کی بات، تو اس میں یہ ہے کہ ایک شاعر نے خوب جذبے کا اظہار کیا تھا، فرض خدا ہے کیوں نہ ہو الفت نماز کی۔ جس کو دعوے داری ہے نا رب کی محبت کی، پھر اس کو اللہ کے فرض سے محبت کرنی چاہیے، فرمان ہے۔ شاعر جذبات عرض کر رہا ہے کہ فرض خدا ہے کیوں نہ ہو الفت نماز کی، قرآن میں کی ہے حق نے ہدایت نماز کی۔ ہو 10 بدستہ، ہو 10 بدستہ غفور الرحیم میں، کھولو زباں بات باندھ لو نیت نماز کی۔ وہ غفور الرحیم رب ہے، باندھو ہاتھ نیت کرو نماز کی، تو احباب مکرم سوئے رہ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، دنیا میں ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، ہر دروازے سے بھیک مانگتے رہیں گے۔ بھئی جب اللہ کے دروازے پہ اٹھ کر بھیک مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کے آگے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا۔ میرے بزرگ اکثر والد گرامی یہ شعر سنایا کرتے تھے، تو ہم بھی جب فجر انہوں نے مضبوط کرانی تھی تو موٹیویشنل، تو آپ سپیکرز کو سن لیں، وہ تو کہتے نہیں پیسہ کماؤ، لیکن صوفی کہتا ہے پیسہ کمانے کے لیے ضمانت چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، پھر نماز کو پکڑو۔ تو وہ شعر پڑھا کرتے تھے، گزر گئی نماز فجر تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا، صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیدار نہ ہوا۔ بابا فرید کیا کہتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسید، تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری داڑیاں نال پرید، تیری داڑیاں نال پرید۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، نمبر نوٹ کر لو، 657 انٹرنیشنل نمبر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی الصلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسید، تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری ڈاڑیاں نال پرید۔ بھئی آپ کو کچھ چاہیے نا، اٹھو نماز پڑھ لو صبح کی، اللہ کے ذمہ میں آ جاؤ گے، پھر اللہ کے دروازے پہ جاؤ گے نا، اتنی خیرات ملے گی دنیا کے دروازے پہ نہیں جانا پڑے گا۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں پابند کرے۔ بہت ساری باتیں رہ گئیں، انشاءاللہ تعالیٰ گائے گائے جب دوبارہ موقع ملا عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن پھر التجا ہے، رمضان تو ختم ہو گیا، لیکن عزیزو نماز آپ کے اوپر ہر لمحہ ہر سانس فرض ہے، اس کو ترک نہ فرمائیں، اس کو ترک نہ فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے مسجد کو آباد رکھیں۔ یہ آپ کو مسجد سے دور اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی دن اگر ان کا اطاعت قائم ہو گیا، نماز میں یہ سارے نکل آئے تو پھر دنیا فتح ہو جانی ہے، اور ہونی ہے، حضور نے پیشن گوئی فرمانی ہے، لیکن کوشش کیجئے ہمارا نام بھی کوشش والوں میں لکھا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ یوسف کے شعر آپ پڑھتے ہیں کہ جناب یوسف کے خریداروں میں ایک وہ پنی داغے کے لے کے پہنچ گئی، مائی خریداروں میں میرا نام آئے۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نام لکھائیے کہ اللہ پتہ نہیں کب وہ معاملہ حل ہے، لیکن ہم تیری بارگاہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے حاضر ہیں، ہم تیرے رضا کے لیے، تیرے قرب کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کے لیے منتخب فرمائے اور نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرما دے۔